انہوں نے سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے عشق کو جذب کر لیا اپنے اندر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انسان قربانیوں سے، ان کی زندگی کی قربانیاں دیکھیں کہ انہوں نے حضور کے ساتھ چلتے ہوئے کتنی قربانیاں اور کتنی برداشتیں اور کتنے ظلم اور کتنے ستم پر یار کا ساتھ نہ چھوڑا. اپنوں نے کہنا شروع کر دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو بکر تم تو ریشم کے بہت بڑے تاجر تھے، کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، آج ٹاٹ پہنے ہوئے ہیں. تیرے مرشد نے یہ دے دیا مجھے. جیسے لوگ کہتے ہیں، مجھے ایک صاحب کہنے لگے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تو اتنا عرصہ مرشد کے پاس گیا ہے، تیرے پاس 5 کروڑ کی گاڑی ہوتی، 10 کروڑ کا بنگلہ ہوتا، 50 کروڑ کا تیرا کاروبار ہوتا، اتنا یہ ہوتا، اتنا یہ ہوتا، ہم پھر تجھے مانتے کہ تیرا مرشد کامل ہے، ہم پھر تجھے مانتے اور تیرے پیر کو مانتے کہ تیرا پیر کامل ہے. یہ تانا پرانا چلا آ رہا ہے، آج کا نہیں ہے، یہ عاشقوں کے لیے ہے، یہ عاشقوں کے لیے ہے. کہنے لگے ہم نے تو کہا کہ تیرا پیر جو ہے وہ سارا تیرا ریشم، تیرا کاروبار ختم ہو گیا، ہر چیز تیری ختم ہو گئی، ہر چیز. اب تیرے بدن کے اوپر ٹاٹ ہیں اور ان کو جوڑنے کے لیے کانٹے ہیں، ان کو جوڑنے کے لیے کانٹے ہیں. ٹاٹ ہیں اور ان کو جوڑنے کے لیے کانٹے ہیں. ہم نے تو سمجھا تیرا سب کچھ، ان کو جوڑنے کے لیے کانٹے ہیں. تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. ہاں، تجھ کے سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. یہ صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ. اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنا سب کچھ لٹا دیا، ہر چیز قربان کر دی. دشمنوں کے تانے سہے، ظلم سہے. پھر ان کا نام بابرکت ہوتا چلا گیا، مبارک ہوتا چلا گیا. جس ہستی کے ساتھ نسبت ہے اس ہستی کی نسبتیں منتقل ہوتی چلی گئیں. اس نقش کو دلوں کے رازوں میں سے راز ہے، یہ اندر کے جذبوں میں سے جذبہ ہے. یہ تقدیر بدلنے کا نقش ہے. دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، دعائیں قسمتیں بدل دیتی. یہ منت نقش منت ہے، یہ نقش مراد ہے. جس کی مرادیں پوری نہ ہوتی ہوں یہ وہ تعویذ اور نقش ہے. اور یہ نقش منت ہے، جس نے جو منت مانی وہ رب نے پوری کی اور پوری انشاءاللہ کر کے دکھائی. یہ وہ تعویذ اور نقش ہے. حضرت ابوبکر کا یہ جو نقش ہے، اس نقش کے اندر طاقت، تاثیر، اس نقش کے فائدے. اب کاغذ آپ کو ملا ہوگا، اس کی کاغذ کو بیٹھ کے پڑھیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں، اس نقش کی ترکیب کیا ہے. اور یہ صرف مہینے میں ایک دفعہ لکھنا ہے، اور لکھنے کے بعد پانی میں گھول کے آٹا گوندیں اور وہ آٹا پرندوں کو ڈال دیں، بس ختم. گھلنے والی سیاہی سے لکھیں، زعفران سے لکھ لیں، زردے کے رنگ سے لکھ لیں، کسی گھلنے والی سیاہی سے لکھ لیں. زندگی کے تجربات در تجربات، مشاہدات در مشاہدات کے بعد کوئی چیز کندن بن جاتی ہے، اور کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ پھر ساری دنیا اس کو نہیں جھٹلا سکتی. یہ نقش وہ نقش ہے، قسمتیں بدلنے والا، تقدیریں بدلنے والا. کس نے نقش ایسے ہیں جن کے بارے میں ہے کہ ان کو گولیاں بنا کے سمندر میں ڈالیں. کتنے عمل ایسے ہیں کہ ان کو گھول کے اس کا پانی خود سمندر میں ڈال دیں. کتنے نقش ایسے ہیں. اس نقش کے ساتھ دیے گئے کاغذ پر جو ہدایات لکھی ہیں وہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتی ہوں. دیے گئے نقش کو دیکھ کر لکھنا ہے، اگر زیر زبر نہ لگائیں تو کوئی حرج نہیں. زعفران، زردے کے رنگ یا کسی گھلنے والی سیاہی سے لکھیں. ہر اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو فجر سے مغرب کے درمیان کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں یہ نقش لکھ سکتے ہیں. پھر اس نقش کو اتنے پانی میں گھولیں جس سے 3 پیڑے آٹا گوندا جا سکے. پھر اس پانی سے 3 پیڑوں کا آٹا
گوندیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا ڈال دیں۔ نقش والا پانی پینا نہیں ہے، صرف آٹا گوندنا ہے۔ بچا ہوا پانی پرندوں کو ڈال دیں۔ لکھا ہوا نقش کا کاغذ مٹی میں دفن کر دیں۔ نقش کے زیر زبر نہ بھی لگیں تو کوئی حرج نہیں۔ ہر ماہ کی اسلامی مہینے کی 22 تاریخ کو صبح سے شام تک یعنی فجر سے مغرب کے درمیان یہ نقش لکھیں۔ گھر کا ہر فرد یہ نقش اپنی طرف سے لکھے، یا گھر کا ایک فرد بھی سب گھر والوں کی طرف سے لکھ سکتا ہے۔ گھر کا ہر فرد اگر لکھے تو اپنا آٹا اور اپنا عمل پورا کرے۔ آٹا گوندتے ہوئے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر ہدیہ لازمی کریں۔ آٹے کی ہر گولی بناتے ہوئے بحق کے ابوبکر صدیق لازمی پڑھیں۔ یہ عمل مرد خواتین ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ یہ آٹا گولیاں دریا، سمندر، نہر، جھیل یا چھت، قبرستان، صاف جگہ پر بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، کسی کو بھی بتا سکتے ہیں۔ اس نقش کی فوٹو کاپی ہرگز مت کروائیں، بتائے ہوئے طریقے سے لکھیں۔ نقش پہ دائرے بنائیں۔ سب سے پہلا باہر کا دائرہ، اس پہ اللہ آپ نے 41 مرتبہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد والے دائرے پر یا رحمان آپ نے 21 بار لکھنا ہے۔ باقی نقش دیے ہوئے طریقے سے لکھیں۔ اس نقش کو ایک سے زیادہ لکھ سکتے ہیں۔ ہر مہینے ایک نقش لکھیں، عمل کریں۔ نقش کوئی اور لکھے، عمل کوئی اور کرے، صرف ایسا مجبوری میں ہی ممکن ہے۔ نقش کا ہدیہ عمل کرنے کے بعد 120 روپے، 220 یا 1200 روپے یا 2200 روپے، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اس کے مطابق اس کا ہدیہ ادا کریں۔ خیر دے، تو نے مجھے جو نقش دیا تھا اس نقش نے مجھے بھی راحت دی، میں نے جس کو دیا اس کو بھی راحت دی، میری بھی مشکلیں حل ہوئیں، میں نے جس کو دیا اس کی بھی مشکلیں حل ہوئیں، اور میں نے بے شمار کہا کہ ایسے قیدیوں کو دیا جو بے گناہ تھے، صرف بادشاہ ناراض تھا، وہ قید سے نجات ان کو مل گئی۔ میں نے بے شمار مفلسوں کو دیا جن کے گھر میں کھانا پینا نہیں تھا، وہ غنی ہو گئے۔ کہا کہ میں نے مریضوں کو دیا، وہ صحت مند ہو گئے، اور کہا کہ میں نے آفت زدوں کو دیا، ان کی آفتیں دور ہو گئیں، اور کہا میں نے ایسے لوگوں کو دیا جن کی مرض کی خبر نہیں تھی، وہ جادو ہے، جنات ہے یا مرض ہے، کہا وہ صحت یاب ہو گئے، اور کہا میں نے ایسے لوگوں کو دیا جو حج بیت اللہ کرنا چاہتے تھے، اسباب نہیں تھے، ان کے حج بیت اللہ کی غیب سے ترتیب بن گئی، اور کہا ایسے لوگوں کو دیا جو خود صدیق اکبر کے ساتھ نبی علیہ السلام کا دیدار چاہتے تھے، کہا ان کو دیدار مصطفیٰ بھی ہوا، دیدار صدیق اکبر بھی ہوا۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس قاضی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، بوڑھا ہو چکا تھا اور آنکھوں سے آنسو تھے، اور وہ اس نقش کے فائدے بتا رہا تھا، اور میں یقین کے کانوں کے ساتھ سن رہا تھا، وہ یقین کی زبان کے ساتھ بتا رہا تھا۔ عام سادے کاغذ پہ لکھ لیں، بس کو پانی میں گھول کے آٹے میں گوند کے جتنا آٹا ہو اس کی گولیاں یا بنا کے پرندوں کو ڈال دیں، مچھلیوں کو ڈال دیں، سمندر میں ڈال دیں۔ لکھنا 22 کو ہے۔ یہ نقش ہے جو سعادت کا ذریعہ ہے، اور یہ نقش ہے جو برکت کا ذریعہ ہے۔ اس نقش کی قدردانی، اس تعویذ کی قدردانی، یہ اللہ کے ہاں آپ کے لیے ایک نعمت ہے۔ بس اتنی بات ضرور ہے، یہ قبول ہے، اپنے آپ کو قبول کرانے کی ضرورت ہے۔ یہ نام مقبول ہے، یہ نام محبوب ہے، یہ نام مبارک ہے، اپنے آپ کو قبول کرانے کی ضرورت ہے۔ اس نام کے اندر برکت ہے، بس اپنے آپ کو قبول کرانے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ اس نقش کی قدردانی اور ادب اپنے جذبوں میں لائیں گے، اپنی طبیعتوں میں لائیں گے، اور اپنے مزاجوں میں، اپنے جذبوں میں، اپنی طبیعتوں میں اور اپنے مزاجوں میں، اور انشاءاللہ جو جتنے جذبے کے ساتھ اس نقش کی قدردانی کرے گا، اتنا اللہ کے ہاں اس کی قیمت بھی ہے، اور اللہ کے ہاں انشاءاللہ وہ نفع مند بھی ہے وہ چیز۔